مسیح کے زندہ قادر مطلق نام میں تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں میرا سلام۔ آئیں خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے پہلا سیموئیل 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ آمین۔ آج کے کلام کا عنوان ہے فرما برداری جو ہے قربانی سے بہتر ہے۔ Obedience is better than sacrifice۔ آج جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے حوالہ پڑھا، اس میں سیموئیل نبی جو ہے وہ ساؤل بادشاہ سے ہم کلام ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ فرما برداری جو ہے وہ سوختنی قربانی سے بہتر ہے۔ آج ہم جب خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے تو ہم اس کو پورے باب میں دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند نے اس بادشاہ کو، ساؤل کو، جس کو خداوند نے اسرائیل کے لیے سیموئیل نبی کو کہا کہ تو مخصوص کر، اس نے کیا ایسا غلط کام کیا، اس سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس کو تمام اپنی اس بادشاہت سے اور آنے والی اس کی پشتوں کو بھی اس برکت سے محروم ہونا پڑا۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ساؤل جو ہے وہ اسرائیل کا پہلا مخصوص بادشاہ ہے۔ اگر ہم اس کے متعلق دیکھنا چاہیں تو ہم پہلے سیموئیل کے 8ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ 8ویں باب کی پہلی آیت سے یوں لکھا ہے، جب سیموئیل بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اسرائیلیوں کے لیے قاضی ٹھہرایا۔ اس کے پہلوٹا کا نام یوئیل اور اس کے دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا۔ وہ دونوں بیرسبی میں قاضی تھے، پر اس کے بیٹے اس کی راہ پر نہ چلے، بلکہ وہ نفع کے لالچ سے رشوت لیتے اور انصاف کا خون کر دیتے تھے۔ تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سیموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھ، تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے۔ اب تو کسی کو ہم پر بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب بنی اسرائیل نے سیموئیل بادشاہ کے پاس آ کر یہ درخواست کی کہ تو ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر، تو نہ صرف یہ بات سیموئیل کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس کا دل اس سے رنجیدہ ہوا، بلکہ جب وہ اس بات کو خداوند کے سامنے لے کر جاتا ہے تو خداوند جو ہے، جو خود اسرائیل کا بادشاہ تھا، وہ بھی اس بات سے رنجیدہ ہوا۔ اور 7ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے، انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ میرے عزیزو، خداوند نے جب یہ بات سیموئیل نبی کے منہ سے سنی تو خداوند بھی اس بات سے رنجیدہ ہوا کہ اسرائیل نے خداوند کو، جو ان کا بادشاہ ہے، اس کو رد کر کے اپنے لیے ایک بادشاہ کو مانگا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خداوند جو ہے وہ اسرائیل کو بادشاہ نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ خداوند نے خود اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اس جگہ پر، اس ملک میں پہنچ جائیں گے جس کا اس نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو وہ ان کے لیے ایک بادشاہ کو مخصوص کرے گا۔ لیکن اسرائیلی قوم نے خداوند کی مرضی یہاں پر نہیں مانگی، انہوں نے خداوند سے دعا نہیں کی، بلکہ وہ جا کر سیموئیل نبی سے
صرف اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں کہ دوسری قوموں کی طرح ہمارے اوپر بھی ایک بادشاہ کو تو مقرر کر دے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس ساؤل بادشاہ کا داؤد کے ساتھ جب موازنہ کریں تو داؤد جو ہے وہ اپنا بادشاہ جو ہے وہ خداوند کو مانتا ہے، جیسے 23 زبور میں وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے۔ ابھی تک وہ بادشاہ جو ہے ابھی وہ پیدا نہیں ہوا تھا جو خداوند اسرائیل کے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا، جو داؤد بادشاہ تھا۔ اور جب لوگوں نے اس بادشاہ کے لیے سیموئیل نبی سے درخواست کی تو خداوند نے ان کی اس درخواست کے مطابق ہی ساؤل نبی کو بادشاہ ہونے کے لیے ان کے لیے چن لیا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب ساؤل نبی بادشاہ مقرر ہوا تو سیموئیل نبی آ کر اس کو خداوند کا پیغام دیتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے 15ویں باب کی ہم دوسری آیت سے دیکھیں گے۔ پہلا سیموئیل 15واں باب اور اس کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے اس کا خیال ہے کہ عمالیق نے اسرائیل سے کیا کیا، اور جب یہ مصر سے نکل آئے تو وہ راہ میں ان کا مخالف ہو کر آیا، سو اب تو جا اور عمالیق کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیرخوار اور گائے بیل اور بھیڑ بکریاں، اونٹ اور گدھے سب کو قتل کر ڈال۔ خداوند نے سیموئیل نبی کے ذریعے ساؤل بادشاہ کو یہ پیغام دیا۔ ساؤل نبی کے پاس آ کر سیموئیل نبی جو ہے ساؤل بادشاہ کے پاس خداوند کا کلام لے کر آیا، اور وہ کلام کیا ہے کہ تو جا کر عمالیقیوں کو نابود کر دے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند نے کیوں ایسا سخت کلام دیا؟ خداوند نے کیوں یہ کلام کیا کہ جا کر عمالیقیوں کو نیست کرو؟ خداوند کیوں یہ چاہتا تھا کہ جتنے بھی چھوٹے سے لے کر بڑے ہیں جانور تک، ان سب کا خاتمہ کیا جائے؟ خداوند کیوں اس قوم سے، عمالیق قوم سے نفرت کرتا تھا؟ آئیں خداوند کے کلام میں سے دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی۔ میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب اور اس کا 17واں باب۔ خروج 17واں باب۔ خداوند کے کلام میں سے ہم اس کی وجہ دیکھیں گے کہ کیوں خداوند نے یہ حکم دیا کہ ان سب کا خاتمہ کیا جائے۔ خروج 17واں باب 14ویں سے 16ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، اور یہاں پر یوں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے اور یشوع کو سنا دے کہ میں عمالیق کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا، اور اس نے کہا خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند عمالیقیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جس وقت خداوند بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر لے جاتا ہے، اس وقت بیابان میں، راستے میں جب یہ نڈھال تھے، بھٹک رہے تھے، اس وقت عمالیق جو تھے وہ اسرائیلیوں سے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آئے، اور اس وقت موسیٰ جو ہے وہ یشوع کو کہتا ہے کہ اپنے ساتھ کچھ لوگ لے جا کر تو ان کے ساتھ لڑ اور جنگ کر۔ اور اس وقت ہم اس حوالے سے بڑے اچھی طرح واقف ہیں کہ جب موسیٰ جو ہے خداوند کے حضور ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کر رہا تھا، تو اس کے جب ہاتھ بھر گئے
تو ایک ہاتھ کی طرف ہارون اور دوسری طرف جو ہے وہ ہور نے اس کا ہاتھ تھاما اور موسیٰ کو ایک پتھر پر بٹھایا تاکہ جب اس کے ہاتھ اوپر رہیں تو اسرائیلی قوم جو ہے اس وقت وہ امالیکیوں پر غالب آتے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس قوم کو نیست اور نابود کر دوں گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کو ہمیشہ اپنے لوگوں کی فکر ہے۔ اگر کوئی اس کے لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو خداوند جو ہے وہ خود اپنے لوگوں کی طرف سے جنگ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ساؤل بادشاہ کو یہ حکم بھجوایا کہ جا کر اس قوم کو تو نیست و نابود کر دے، اور اس کو کیا کہا گیا کہ تو نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے خاص کلام دیا ہے اپنے بندہ کے وسیلے سے ساؤل بادشاہ کو کہ جا کر امالیکیوں کو نیست اور نابود کر دو۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند جس نے اسرائیل قوم کو مصر سے جو نکال کر لایا ہے، وہ اگر خود چاہتا وہ آسمان سے آگ برسا کر بھی ان کو نیست و نابود کر سکتا تھا، وہ آسمان سے پتھر برسا کر بھی ان کو نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن خدا چاہتا تھا کہ جس طرح امالیک کی قوم جو ہے وہ پہلے اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے لڑنے کے لیے آئی، اسی طرح اس کے لوگ جنگ کے ذریعے اس قوم پر غالب آئیں تاکہ اور قومیں بھی اسرائیل کا خوف کھائیں۔ لیکن جو خاص بات یہاں پر ہے، جو خداوند کا حکم ہے جس کی ساؤل بادشاہ کو فرما برداری کرنی ہے، وہ ہے کہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ایک خاص بات جو بادشاہ ساؤل بادشاہ کو یہاں پر ذہن نشین رکھنے کی بات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ اپنی قوت اور طاقت سے کبھی بھی اس جنگ کو نہیں جیت سکتا تھا جب تک خداوند کی اس کے ساتھ رہنمائی نہ ہو، خداوند کی فیور اس کے ساتھ نہ ہو۔ جب تک خداوند اس کے ساتھ نہ ہو کبھی بھی وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو ہے 4 آیت میں لکھتا ہے کہ اس نے اس جنگ کے لیے تیاری کی۔ 15 باب کی 4 آیت سے یوں لکھا ہے، چنانچہ ساؤل نے لوگوں کو جمع کیا اور تلائم میں ان کو گنا، سو وہ 2 لاکھ پیادے اور یہودا کے 10,000 مرد تھے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب ہم اس 15 باب کا پورے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کر لے کر جاتا ہے، لیکن جب وہ ان پر حاوی آتا ہے، جب وہ امالیکیوں کو وہاں سے مار بھگاتا ہے تو لکھا ہے کہ انہوں نے سب امالیکیوں کا خاتمہ نہیں کیا اور نہ انہوں نے سب جانوروں کا خاتمہ کیا، جیسا کہ خداوند نے ان کو کہا تھا کہ گائے، بیل، بھیڑ، بکرے، اونٹ، ہر ایک چیز کو نیست و نابود کیا جائے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساؤل بادشاہ ہے وہ پوری فرما برداری نہیں کرتا، اور نہ صرف وہ اس بادشاہ کو، امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو زندہ بچا کر لے آتا ہے، پکڑ کر لے آتا ہے، بلکہ وہ وہاں سے جو کچھ اس کو اچھا ملتا ہے وہ لوٹ مار کر کر ساتھ میں لے آتے ہیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے 7 آیت سے، اور ساؤل نے امالیکیوں کو حویلیہ سے شور تک جو مصر کے سامنے ہے مارا، اور امالیکیوں کے بادشاہ اجاج کو جیتا پکڑا اور سب لوگوں کو تلوار کی دھار سے نیست کر دیا۔
لیکن साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बरों को जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उसे नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकस और नकम्मी थी नेस्त कर दिया। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जो खुदावंद का कलाम साउल को मिला था वो ये था कि सब चीजों को खत्म करना है, उसमें से कोई चीज को भी जिंदा अपने पास लूट मार के तौर पर भी लेकर नहीं आना। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि साउल जो है वो अपनी तरफ से जो है वो फर्मा बरदारी कर रहा है कि मुझे खुदावंद ने यह हुक्म दिया है और मैं जंग के लिए जा रहा हूं। लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर पूरी फर्मा बरदारी नहीं मिलती। पूरी फर्मा बरदारी अगर हम नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद के हुक्म को ठुकरा रहे हैं। साउल बादशाह भी, जिसको खुदावंद ने बादशाह मुकर्रर किया था, खुदावंद ने बनी इस्राएल पर उसको मुकर्रर किया था, वो अपनी कुवत से या ताकत से खुद से कभी भी बादशाह नहीं बन सकता था, लेकिन उसको खुदावंद ने बादशाह मुकर्रर किया। और उससे क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या डिमांड थी कि खुदावंद की फर्मा बरदारी की जाए। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद ने हमेशा अपने लोगों के साथ, बनी इस्राएल के साथ ये वादा किया था कि जब वो खुदावंद के कलाम को मानेंगे, जब उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो वो हमेशा उनको बरकत देगा। और अगर वो उसके कलाम को, उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे, तो खुदावंद ने बनी इस्राएल के लिए लानत ठहराई थी। यहां पर हम देखते हैं कि साउल बादशाह जो है उसको हुक्म दिया गया कि तूने फर्मा बरदारी करनी और जाकर इस कौम का खात्मा करना, लेकिन उसने खुदावंद के हुक्म पर पूरे तौर पर अमल नहीं किया। जब हम भी खुदावंद के हुक्मों पर पूरे तौर पर कई दफा अमल नहीं करते, तो हम भी अपनी जिंदगी में देखते हैं कि खुदावंद ने जिस तरह वो बरकत का वादा किया हमारे साथ, वो बरकत हमें नहीं दिखाई देती। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए इस्तिश्ना 11वां बाब और उसकी 26 और 28वीं आयत हम देखेंगे। इस्तिश्ना 11वां बाब और उसकी 26 और 28वीं आयत में खुदावंद ने बनी इस्राएल को बरकत का क्या वादा दिया था वो देखेंगे। इस्तिश्ना 11वां बाब 26 से 28वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत इस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद ने फर्मा बरदारी के साथ खुदावंद के हुक्मों को मानने के लिए बनी इस्राएल के लिए वादा ठहराया कि वो उनको बरकत देगा। और यही आइन साउल बादशाह के लिए भी था कि जब खुदावंद ने ये हुक्म दिया है तो साउल बादशाह को पूरे तौर पर उस हुक्म की पैरवी करने की जरूरत थी। लेकिन हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि उसने उस हुक्म की पैरवी नहीं की और उसका अंजाम क्या हुआ। आए खुदावंद के कलाम में देखें 15वें बाब की 10वीं आयत से यूं लिखा है। पहला शमूएल 15वां बाब की 10वीं आयत से यूं लिखा है, तब खुदावंद का कलाम शमूएल को पहुंचा कि मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से
پھر گیا ہے اور اس نے میرے حکم نہیں مانے۔ پس سیموئل کا غصہ بڑھا اور ساری رات وہ خداوند سے فریاد کرتا رہا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند نے سیموئل نبی سے کلام کیا، اس کو بتایا کہ جس بندہ کو میں نے بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا وہ اپنی ان راہوں سے بھٹک گیا ہے، اس نے ان آئین کو نہیں مانا۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیموئل جو ہے وہ خداوند کے حضور میں فریاد کرتا رہا، لیکن خداوند نے اس کو کہا کہ تو جا اور ساؤل سے کلام کر، کیونکہ میں نے اس کو اس جگہ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ساؤل بادشاہ جس کو خداوند نے بادشاہ ہونے کے لیے مخصوص کیا، خدا چاہتا تھا کہ وہ پوری فرما برداری کے ساتھ اس کے حکم کو مانے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے خداوند کے حکم کو نہیں مانا تو خداوند نے اس کو بادشاہ ہونے کے لیے رد کر دیا۔ 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور سیموئل صبح سویرے اٹھا کہ صبح کو ساؤل سے ملاقات کرے، اور سیموئل کو خبر ملی کہ ساؤل کرمل کو آیا تھا اور اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، جب خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، تو سب سے پہلی بات جو خداوند ہماری زندگی میں چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کی بڑھائی کریں، ہم اس کے نام کی گواہی دیں، ہم اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ یہ سب خداوند کی طرف سے ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو چھوتا، برکت دیتا اور ان کو سرفراز کرتا ہے۔ یہاں پر ساؤل بادشاہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل جو ہے، جب اس نے اس جنگ میں، اس لڑائی میں فتح مندی پا لی، اس نے اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی۔ اس نے سب سے پہلے خداوند کے نام کی شکر گزاری نہیں کی، اس کے نام کو قربانی کے لیے قربانی نہیں چڑھائی، بلکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے نام کے لیے ایک یادگار کھڑی کی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہمیں سیموئل کی طبیعت کے اندر، اس کی نیچر کے اندر ایک پراؤڈ، ایک فخر نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں بڑا قوت والا بادشاہ ہوں، میرے میں بڑی طاقت ہے، یہ میری حکمرانی تھی کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی۔ اور وہ لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے ایک اس نے اپنے لیے یادگار کھڑی کی۔ آج ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، وہ ان کو سرفراز کرتا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ خداوند کے نام کی بڑھائی نہیں کرتے، وہ اس کے نام کو جلال نہیں دیتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ برکت مجھے خداوند کی طرف سے ملی، بلکہ وہ اپنے نام کو دنیا میں بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے مجھ میں بہت زیادہ یہ ٹیلنٹ ہے، میں بہت اس طرح کا شاطر شخص ہوں، بڑا ہوشیار چلاک شخص ہوں کہ میں اپنی قابلیت سے اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں، یا میں نے یہ پایا ہے۔ بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نام کی بڑھائی نہیں کریں، بلکہ ہم خداوند کے نام کی تعظیم کریں، اس کے نام کو جلال دیں، لوگوں میں اس کے نام کو اونچا کریں، بڑھا کریں کہ جس نے آپ کو یہ برکت دی ہے۔ یہاں پر ساؤل کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ جو ہے، اس میں ایک خود غرضی ہے، اس میں ایک پراؤڈ ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی طاقت کے متعلق بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ یادگاری دیکھ کر لوگ جانیں گے کہ ساؤل بادشاہ نے کس طرح عمالیکیوں پر فتح مندی پائی۔ لیکن میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ فتح مندی اس کی اپنی قوت سے،
या अपनी ताकत से नहीं थी, बल्कि ये खुदावंद ने अपनी कौम को फतहमंदी बख्शी। हम देखते हैं कि जब साउल ने खुदावंद की नाफरमानी की तो सैमुअल नबी ने उसको क्या कहा? 13वीं आयत में लिखा है, फिर सैमुअल साउल के पास गया और साउल ने उससे कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हुआ, मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। क्या साउल ने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया? यहां पर साउल कह रहा है कि मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया, लेकिन हमने ऊपर खुदावंद के कलाम में पढ़ा कि लिखा है कि वो हर एक अच्छी चीज अपने लिए बचाकर ले आया। और यहां पर वो सैमुअल नबी को कह रहा है कि मैंने खुदावंद के हुक्म पर अमल किया। बहुत दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है कि हम जब खुदावंद हमें कोई हुक्म देता है तो हम चीज़ों को अपनी मर्जी से करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जैसे मैं कर रहा हूं अपनी सोच से वो चीज़ ठीक है, वो चीज़ दुरुस्त है। और यही चीज़ हमें साउल बादशाह की ज़िंदगी में भी मिलती है। यहाँ पर वो सैमुअल को कह रहा है कि मैंने खुदावंद के हुक्म की तामील की, लेकिन सैमुअल नबी उसको क्या जवाब देता है? 14वीं आयत में यूं लिखा है, सैमुअल ने कहा, फिर ये भेड़ बकरियों का ममियाना और गाय बैलों का बनाना कैसा है जो मैं सुनता हूं? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, साउल बादशाह जो है वो अपने लोगों को खुश करना चाहता था। उसने अपने लोगों की बात मानी। वो चाहता था कि लोग जो उसके साथ जा रहे हैं वो उनको खुश करे। इसलिए उसने के लोगों ने जब उसको कहा कि हम ये अपने साथ इन जानवरों को ले जाना चाहते हैं तो उसने उनको इजाजत दी। जबकि खुदावंद का कलाम उसके लिए हुक्म यह था कि तूने अमालेकियों को मुकम्मल नेस्त और नाबूद करना है। हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो उसको सैमुअल नबी के वसीला से हुआ वो ये था कि उनको ख़त्म करना है। लेकिन उसने खुदावंद की फर्मा बरदारी की बजाय लोगों की बात को ज़्यादा सुना। और उसने 20वीं आयत में यूं लिखा है, वो सैमुअल नबी को जवाब देता है, साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा है चला, और अमालेक के बादशाह अजाज को ले आया हूं और अमालेकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था ले आए, ताकि जलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के आगे कुर्बानी करें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, साउल बादशाह यहां पर अपनी नाफरमानी का जवाब क्या पेश कर रहा है? वो कह रहा है मैंने लोगों को तो नेस्त कर दिया, लेकिन बादशाह को जो है मैं जिंदा लेकर आया हूं। क्या खुदावंद ने उसको ये हुक्म दिया था कि बादशाह को तू जिंदा लेकर आना? क्या खुदावंद ने ये हुक्म दिया था कि अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों को तू मेरे लिए कुर्बानी के लिए लेकर आना? मेरे अजीज बहन और भाइयों, साउल बादशाह ने खुदावंद के हुक्म को मानने की निस्बत उसने लोगों की राय को ज्यादा तरजीह दी। उसने लोगों की बातों को सुना। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम देखते हैं हमारी जिंदगी में भी कई दफा ऐसे होता है कि हम खुदावंद के कलाम को वो तरजीह नहीं देते। हम खुदावंद का कलाम जो हमें हुक्म देता है हम उन बातों को नहीं मानते, बल्कि हम लोगों की राय को ज्यादा तरजीह देते हैं। हम लोगों की बात को ज्यादा तरजीह देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वो हमें अच्छी राय दे रहे हैं
यहां पर भी हम देखते हैं कि साउल किस तरह अपनी नाफरमानी को वो किस तरह ढटाई के साथ वो जवाब दे रहा है कि मैंने खुदावंद के कलाम को पूरा माना है और मैंने सबको नेस्त किया है। और लोगों ने जब मुझे कहा कि ये कुर्बानी के लिए जानवर ले जाएं, तो मैं इनको खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी के लिए लाया हूं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इस बात पर गौर करें कि साउल के अल्फाज क्या हैं। खुदावंद जो है वो उसका खुदा नहीं है, बल्कि वो सैमुअल नबी को कह रहा है कि जलजाल में खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी के लिए इन जानवरों को लेकर आए हैं। वो इस बात को भूल चुका है इस वक्त अपनी ताकत के नशे में कि खुदा जो बनी इस्राएल का बादशाह है, उसने उसको इस्राएल पर बादशाह मुकर्रर किया और वो उसका भी बादशाह है और उसका भी खुदा है। लेकिन इस वक्त अपनी ताकत के नशे में वो सैमुअल नबी को कह रहा है कि खुदावंद तेरे खुदा के लिए कुर्बानी करे। वो एक लम्हे के लिए भूल चुका उस वक्त कि वो खुदा जिसने उसको सरफराजी बख्शी वो उसका भी खुदा है, वो उसका भी बादशाह है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको सैमुअल का बादशाह ठहरा रहा है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आपका बादशाह कौन है? खुदावंद जो बादशाहों का बादशाह है। वो चाहता है कि उसके लोग जब वो बरकत पाते हैं, जब खुदावंद उनको सरफराज करता है, तो वो कभी ये इस बात को नहीं भूले कि उनको खुदावंद ने ये रुतबा अता किया है। यहां पर हम साउल बादशाह की जिंदगी में देखते हैं कि अपनी ताकत के नशे में वो ये चीज भूल चुका है कि खुदावंद जो है उसने उसको किस जगह से उठाकर एक आम अदना शख्स को उठाकर उसने बादशाह के तौर पर मखसूस किया। और इस वक्त जब वो इस जंग को जीत कर आया तो अपनी उस ताकत के नशे में वो भूल चुका है कि वो खुदा जिसने उसको सरफराज किया वो उसका भी खुदा है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि उसके लोग ना सिर्फ फर्मा बरदारी करें, उसके हुक्मों की, उसके कलाम की फर्मा बरदारी करें, बल्कि जब खुदावंद उनको सरफराज करता है तो वो उसके नाम को जलाल दें, उसके नाम को बरकत दें, उसके नाम की जय जयकार करें, उसके नाम की बढ़ाई करें। आमीन। बहुत दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं जब हमें खुदावंद सरफराज करता है, वो बरकत कर देता है, वो हमें उस रुतबे पर पहुंचाता है। उस वक्त वो चाहता है कि हम मुकम्मल हलीमी के साथ खुदावंद के नाम की बढ़ाई करें, खुदावंद को अपना बादशाह माने, खुदावंद के नाम की गवाही दे, लोगों को बताएं कि खुदावंद ने मुझे सरफराज किया, उसने मुझे बरकत दी। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि हम उसके मज़मों पर कुर्बानियां नहीं लेकर आए, पहले उससे पहले वो चाहता है कि हम उसके नाम की, उसके हुक्मों की, उसके कलाम की फर्मा बरदारी करें। बहुत दफा लोग इस तरह साउल बादशाह की तरह वो खुदावंद के हुजूर चढ़ावे चढ़ाकर सोचते हैं कि खुदावंद जो है हमारी इस शुक्रगुजारी, इस चढ़ावों के जरिए जो है वो हमारी हर बात जो है, वो हर मुनाजात जो है उसको कबूल कर लेगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद चाहता है,
وہ کہتا ہے کہ مجھے قربانی کی نہیں بلکہ تمہاری فرما برداری کی ضرورت ہے۔ یہاں پر خداوند کو ان بھیڑ بچڑوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ساؤل بادشاہ جو ہے وہ مکمل اس کے حکم کی تعمیل کرے، جس طرح خداوند نے قسم کھائی تھی کہ میں اس قوم کو نیست اور نابود کروں گا، میں ان کے خلاف نسل در نسل جنگ کروں گا۔ اور جب ساؤل کو یہ حکم ملا تو خداوند ساؤل سے کیا چاہتا تھا؟ کہ وہ مکمل فرما برداری کرے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، عمالیکی یہ وہ قوم ہے، جب ہم آستر کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں حمان کا ذکر ملتا ہے۔ حمان بھی عمالیکی کے قوم میں سے تھا، جس نے وہ منصوبہ بنایا کہ تمام اسرائیلیوں کو جو ہورس بادشاہ کی اس سلطنت میں تھے، اس بادشاہت میں تھے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ خداوند اس قوم سے واقف تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ان کو نیست اور نابود کیا جائے، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بندہ ساؤل بادشاہ جو ہے وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، کبھی بھی جو پارشل اوبیڈینس ہے اس کو ہم اوبیڈینس نہیں کہہ سکتے۔ جب ہم پوری فرما برداری نہیں کرتے تو جس طرح ساؤل بادشاہ نے کیا، ہم اس کو فرما برداری نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خداوند کے کلام کی میں نے فرما برداری کی۔ جو آج کے ہمارا حوالہ جو آیت ہے، سیموئل نبی اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ سیموئل نے کہا، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، سیموئل نبی نے ساؤل بادشاہ پر اس بات کو ظاہر کیا کہ اس کی کیا غلطی ہے، اس کا کیا گناہ ہے جس نے اس کو اس بادشاہت سے محروم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے خداوند کے حکموں کو نہیں مانا، اس نے فرما برداری حکم کی نہیں کی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ خداوند کا حکم ماننا جو ہے وہ مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، وہ قربانیوں سے بہتر ہے۔ خداوند پہلے اپنے لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کے حکموں پر عمل کریں، وہ اس کی تابع داری کریں، فرما برداری کریں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، خداوند کے کلام میں بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب ہم فرما برداری نہیں کرتے۔ 23ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہے۔ سیموئل نبی ساؤل کو بتا رہا ہے کہ تو نے جب فرما برداری نہیں کی تو تو نے خداوند سے بغاوت کی، خداوند کے کلام سے بغاوت کی ہے، تو یہ جو ہے جادوگری کے برابر ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جادوگری جو ہے وہ گناہ ہے اور خداوند کو اس سے نفرت ہے۔ اس کے ساتھ آگے وہ کہتا ہے، اور سرکشی ایسی ہے جیسے مورتیوں اور بتوں کی پرستش۔ ساؤل نبی سیموئل کو بتا رہا ہے کہ تیرا گناہ کیا ہے، تو نے جو نافرمانی کی ہے، تو نے جو خداوند کے کلام سے سرکشی کی ہے، یہ اسی طرح ہے کہ جیسے تو کسی اور خدا کو، تو کسی بت کو مان رہا ہو۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، اس نافرمانی کی وجہ سے ساؤل اپنی اس برکت سے محروم ہوا، اس بادشاہت سے محروم ہوا۔ کلام میں لکھا ہے، سوچوں کہ تو نے خداوند کے کلام کو رد کیا، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں،
खुदावंद अपने लोगों से चाहता है कि वो उसके हुक्मों पर अमल करे, उसके कलाम पर अमल करे, उसकी फर्मा बरदारी करे। जिस तरह खुदावंद के कलाम में यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 15वीं आयत में यूं लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, अपने बेटे बेटियों से, अपने बच्चों से, हमसे उसने क्या कहा है? अगर हमें उससे मोहब्बत है तो वो क्या चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। इसके साथ पहला यूहन्ना 5वें बाब की 3री आयत में यूं लिखा है, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाई, खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है, हमें फर्मा बरदारी दिखानी है, हमें अपनी जिंदगियों में मुकम्मल फर्मा बरदारी की जरूरत है। मसीह ने जैसे कहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। क्या हम मसीह से मोहब्बत रखते हैं? क्या हम उसके खून खरीदा है? क्या हम उसके बेटे बेटियां हैं? क्या हम उसके शागिर्द हैं? आज खुदावंद आपसे ये सवाल कर रहा है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं, अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं, अगर हम उसके बच्चे हैं, तो वो हमसे चाहता है कि उसके हुक्मों पर अमल करें। वो चाहता है कि उसकी फर्मा बरदारी करें। वो चाहता है कि कुर्बानी से बढ़कर हम उसके हुक्मों पर माने और फर्मा बरदार रहें कलाम के, तो वो हमें बरकत पर बरकत देगा, वो हमें सरफराज करेगा, क्योंकि उसने अपने कलाम में ये वादा किया है। और हम ये जानते हैं कि खुदावंद अपने कलाम में सच्चा खुदा है और वो अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है। इसलिए खुदावंद चाहता है कि आज उसके लोग, उसके बेटे बेटियां जो उससे मोहब्बत रखते हैं, वो उसके हुक्मों को माने, उसके पीछे चलें, क्योंकि उसने अपने बच्चों से वादा किया है, उसने बरकत का वादा किया है। और ये उसी सूरत में है जैसे अस्तिशना की किताब में हमने देखा कि खुदावंद ने इस्राएलियों से वादा किया कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। नए अहदनामे में भी हमें यही हुक्म मिलता है कि जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो उसने हमसे बरकत का वादा किया है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद के वादे हमेशा अपने लोगों के साथ ला तब्दील हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। खुदावंद का कलाम हमेशा ला तब्दील कलाम है। खुदावंद अपने वादों में सच्चा खुदा है। जब उसने अपने लोगों से बरकत का वादा किया है तो वो ज़रूर उसको पूरा करता है, लेकिन वो हमसे ओबीडियंस चाहता है, वो हमसे फर्मा बरदारी चाहता है। वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां, बच्चे, उसके शागिर्द जब उससे मोहब्बत करते हैं तो उसके कलाम को भी माने, उसके हुक्मों को भी माने। और कलाम में लिखा है कि उसके हुक्म सख्त नहीं है। आए अपनी जिंदगियों में देखें, आज तक अगर कभी ऐसे हमसे भी साउल बादशाह की तरह कभी इस तरह नाफरमानी हुई कि हमने खुदावंद के कलाम को पूरे तरह उस पर अमल नहीं किया, मुकम्मल फर्मा बरदारी नहीं की, तो खुदावंद से अपनी उस भूल के लिए, उस सरकशी के लिए, उस गुनाह के लिए, उस गलती के लिए खुदावंद से माफ़ी मांगे और खुदावंद से कहें कि आए बाप, आज के बाद मैं तेरा बेटा और बेटी होते हुए मैं तेरी फर्मा बरदारी करूंगा, मैं तेरे हुक्मों पर अमल करूंगा, मुझे माफ़ कर।
اور جس طرح تو نے برکت کا وعدہ کیا ہے میری زندگی میں اور میری گھرانے میں، اسی طرح تو برکت دے تاکہ لوگ اس برکت کو دیکھیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس زندہ جلالی آسمانی باپ، بحر و بر کے خالق اور مالک آئے باپ، زندہ باپ تیرا شکر کرتے ہیں آئے باپ آج تیرے کلام کے لیے آئے باپ، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے حکموں کے لیے آئے باپ۔ تیرا کلام سچا ہے، تیرا کلام میٹھا ہے آئے باپ۔ انسان ہوتے ہوئے آئے باپ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، بہت دفعہ آئے باپ ہم تیرے حکموں پر عمل نہیں کرتے آئے باپ، ہم نافرمانی کرتے آئے باپ۔ ان تمام وقتوں کے لیے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیری حضوری میں آتے ہیں آئے باپ، منت کرتے ہیں آئے باپ جس طرح آج تو نے ہم سے کلام کیا آئے باپ۔ اگر ہماری زندگی میں آئے باپ کوئی ایسی چیز ہے آئے باپ جو تیری طرف سے نہیں ہے آئے باپ، اس کو یسوع کے نام میں تو دور کر آئے باپ۔ ہمیں ایک اوبیڈینٹ روح عطا کر، فرما بردار روح عطا کر آئے باپ، تاکہ ہم ہمیشہ تیرے حکموں پر، تیرے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے، فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے آئے باپ، تیرے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے آئے باپ، ہم فرما برداری کرتے ہوئے تجھ سے برکت پائیں اور وہ تاج پانے والے ہوں جس کا تو نے ہم سے وعدہ ٹھہرایا ہے۔ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔